إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله رسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه بلغ رسالة ربه وأدى أمانته وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ذميم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے کہ جو ہمارا مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور وہی غوث اعظم ہے. اور انگنت درود سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہمارے ہادی اور رہنما ہیں، اور وہ ہمیں ایسے واضح اور روشن دین پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہیں. جو سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید کی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ العصر ہے. یہ سورت کوئی معمولی سورت نہیں، بلکہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول سے لگا سکتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس سورت کے بارے میں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید نہ اتارتا. یہ 114 صورتیں جو ہیں، یہ جو 30 پارے ہیں، یہ 6666 آیتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت اگر نہ اتارتا، نازل نہ کرتا، بلکہ صرف یہ 3 آیتیں سورۃ العصر یہ نازل کر دیتا، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی سورت کافی تھی، یہ 3 آیتیں کافی تھی. انشاءاللہ جمعے کے اندر اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، اس سورت کی تفسیر کے حوالے سے. اللہ رب العزت نے
قرآن مجید میں سورتوں کی ابتدا میں یا سورتوں کے درمیان میں کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے. قسم کھانے کا مقصد جو مفسرین نے علماء نے ذکر کیا ہے وہ اس چیز کی اہمیت کو بتلانا ہوتا ہے یا آگے اللہ رب العزت کوئی ایک خاص بات، کوئی اہم بات بتلانا چاہ رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سی قسمیں کھائیں. فجر کی قسم کھائی، سورج چاند ستاروں کی قسمیں کھائیں، دن و رات کی، چاش کے وقت کی، قیامت کے دن کی. ان ساری قسموں کو کھانے کا مقصد ان چیزوں کی اہمیت کو بتلانا تھا یا آگے جو پیغام اللہ رب العزت انسانوں کو دینا چاہ رہا ہے اس پیغام کی اہمیت کو بتلانا تھا. اس سورت کی ابتدا بھی اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کی ہے. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی. اب اس عصر کے 3 معنی ہم کر سکتے ہیں. لفظ عصر کا لغوی معنی زمانہ ہوتا ہے، زمانہ. اگر یہی معنی مراد لیں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں ان تمام قسموں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور عظیم تر قسم یہی ہے. کیونکہ سورج اور چاند کی قسم ہو، ستارے کی قسم ہو، قیامت کے دن کی قسم ہو، چاش کی قسم ہو، کسی بھی چیز کی قسم، وہ زمانے کے اندر آ جاتی ہے. اور خود زمانے کی قسم کھانا یہ سب سے بڑی قسم ہے. فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے. اب اس زمانے کے اندر انسان کا پیدا ہونا، اس کا مرنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، انبیاء کی بعثت کا مقصد انبیاء کا دعوت دینا، لوگوں کا انبیاء کی دعوت کو جھٹلانا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، یہ تمام چیزیں والعصر کے اندر جمع کر دی گئی. تو بڑی عظیم اور بڑی اہمیت کی حامل یہ قسم ہے. فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی. اب زمانے والعصر کا جو دوسرا معنی ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ والعصر، قسم ہے عصر کی نماز کی، نماز عصر کی. اور اگر اس سے نماز عصر مراد ہے تو یہ معنی بھی صحیح ہے اور اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے عصر کی نماز. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. نمازوں میں تمام نمازیں آ گئی، فجر بھی آ گئی، ظہر بھی آ گئی، عصر بھی آ گئی، مغرب بھی آ گئی، عشاء بھی آ گئی. پھر فرمایا والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر درمیانی نماز کی. درمیانی نماز اس کا الگ سے ذکر کیا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز. تو یہاں جو یہ قسم کھانا ہے والعصر، عصر کی نماز کی قسم، مانا اس نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے نوجوان ساتھیوں کے اندر، ہمارے بھائیوں کے اندر اس نماز کی اہمیت بالکل بھی نہیں. بازاروں میں گزار دیتے ہیں یہ نماز، اپنی محفلوں میں گزار دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ پوری زندگی کے مطالعہ کریں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کہ کوئی ایسا دن آپ پر گزرا ہے جو سب سے زیادہ بھاری ہو اور تکلیف دہ ہو؟ کوئی دن ایسا ہوگا جس نے آپ کی ہمت کو توڑ دیا ہوگا، جس نے آپ کو سب سے زیادہ غم زدہ کیا ہوگا؟ کہا ہاں ہے. کون سا دن ہے؟ فرمایا وہ دن تھا جب میں اللہ کا پیغام لے کر، اپنی دعوت کو لے کر طائف کے میدان گیا تھا اور اس امید سے گیا تھا کہ یہ تو میری اپنی قوم ہے، یہ تو میری دعوت پر ایمان لے آئے گی، میرے پر ذرا سا بھی شک نہیں کرے گی، میری دعوت کو تسلیم کرے گی، مجھے نبی مانے گی، اللہ کو اپنا خالق مالک مانے گی. لیکن
جب میں ان کے پاس گیا اور قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے مجھے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا. اس وقت آیا تھا فرشتہ، اللہ کے نبی آپ حکم کریں ان بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دیں، صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹا دیں، کوئی ایک بھی باقی نہ رہے. لیکن کیا فرمایا؟ نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ یہ تو میری قوم ہے، اس کو ہدایت دے. فانہم لا یعلمون، یہ نہیں جانتے یہ سلوک کس کے ساتھ کر رہے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بھاری دن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر گزرا، جن سے امیدیں وابستہ تھیں انہوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، رحمت کی دعا کی. لیکن ایک موقع آپ کی زندگی میں ایسا بھی آیا جب غزوہ خندق بپا تھی اور کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عصر کی نماز سے غافل کر دیا، مشغول کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے، یا اللہ ان کافروں کی قبروں کو، ان کافروں کے پیٹوں کو اور ان کافروں کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. ایک وہ دن ہے جس دن سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے، اور ایک وہ دن ہے جس دن کفار نے عصر کی نماز سے غافل کر دیا ہے. تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا حساس تھے اس عصر کی نماز کو لے کر. اگر اس قسم کا معنی عصر کی نماز لے تو اس نماز کی بڑی اہمیت ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، آج صرف اپنے ایمان کی فقہ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے اس عصر کی نماز کو کتنا تاخیر سے پڑھا جاتا ہے، بالکل آخری وقت میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو جھٹلانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اول وقت میں نماز پڑھنا پسند کیا، اور خاص طور پر جب کافروں نے عصر کی نماز کو لیٹ کروا دیا تب بد دعا بھی کی. تو عصر کی نماز میں تاخیر تو ہے ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اٹھتا ہے، سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، 4 ٹھونگے لگاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں، بلکہ فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق. 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ نماز کوئی نماز نہیں، یہ نماز تو منافق کی نماز ہے، مومن کی نماز نہیں، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز. تو اس عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. کوشش کریں اس کو اول وقت میں ادا کریں، کوئی ضروری سے ضروری کام ہو اس نماز پر حاوی نہ ہو. اللہ رب العزت بھی قسم کھا رہا ہے، والعصر، قسم ہے نماز عصر کی. اب اس عصر کا تیسرا معنی فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، وقت عصر کی. ایک ہے عصر کی نماز کی قسم اور ایک ہے وقت عصر کی قسم. وقت عصر یہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا کہ یہ جو وقت ہے عصر کا بڑا اہمیت کا حامل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ملائکہ کی، فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، ان کی باریاں تبدیل ہوتی ہیں. جو فجر میں آتے ہیں اور عصر میں واپس جاتے ہیں، اور جو عصر میں آتے ہیں وہ فجر میں واپس جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب وہ فرشتے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں جب ہم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپسی آئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اب کتنا بد نصیب اور بدبخت ہوگا وہ شخص جو فرشتوں کی نماز عصر اور نماز فجر کی لسٹ میں شامل ہی نہ ہو، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت کے سامنے ہو ہی نہیں. کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عصر کی نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی،
نماز عصر کی اور عصر کے وقت کی. اور اگر مراد صرف زمانے کو لیا جائے تو نماز عصر بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے اور وقت عصر بھی, اور تمام چیزیں اس زمانے کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اس قسم کو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جو اگلی آیت ہے, اگلی آیت میں جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو بتلانا ہے. کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر. ان, بے شک. جو افراد آپ میں سے عربی گرامر کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ جو ان کا جو لفظ ہے یہ حرف تاکید ہے. کسی بات کے اندر مضبوطی کو پیدا کرنے کے لیے, تاکید کو پیدا کرنے کے لیے, پختہ کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا ان الانسان لفی خسر, بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے کے اندر ہے, خسارے میں ہے, نقصان میں ہے, ضلالت میں ہے, گمراہیوں میں ہے. فرمایا ان, بے شک, الانسان, لفظ انسان, لفظ انسان استعمال کیا. اب چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, بوڑھا ہو یا بچہ ہو یا جوان ہو, سب کے سب اس لفظ مرکب جو انسان ہے اس کے اندر شامل ہے. فرمایا ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام کی تمام انسانیت خسارے کے اندر ہے, خسارے میں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قدسی بڑی مشہور حدیث ہے, جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. عموماً جو حدیث ہوتی ہے وہ صحابی روایت کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول, آپ کی کوئی بات نقل کرتا ہے. اور حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے؟ صحابی روایت کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ کوئی بات ذکر کرتا ہے. تو فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ, اے میرے بندو, اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرے بندو, کلکم ضال, تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے, ہر شخص گمراہ ہے, الا من ہدیتہ, مگر سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں. مانا انسانیت کی اصل گمراہیت ہے, انسانیت کی اصل خسارہ ہے. اب یہاں پر دو حدیثوں کو اگر ملائیں تو ایک اعتراض, ایک تناقض آ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے, اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے, اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر, انسان تو خسارے میں ہے. ایک طرف خسارہ ہے, گمراہیت ہے, اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بچہ اسلام پر, فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو بظاہر یہ تناقض, بظاہر یہ اختلاف نظر آتا ہے, جبکہ یہ اختلاف نہیں ہے. انسانیت کی اصل تو ہے ہی خسارہ, لیکن جو فطرت اسلام پر پیدا ہونا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ایک طاقت ہے. اگر وہ چاہے اسلام کو اختیار کرنا تو وہ کر سکتا ہے. فرمایا نا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پیدا تو انسان فطرت اسلام پر ہی ہوتا ہے. اللہ اس کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ جب چاہے اس اسلام کو, دین کو قبول کر سکتا ہے. یہ طاقت اس کے اندر ہر وقت ہوتی ہے. لیکن جو اس کی اصل ہے, جو انسان کی اصل ہے, وہ خسارہ ہے, وہ نقصان ہے, وہ گمراہیت ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے تیسری آیت میں فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار چیزیں بتائیں, چار چیزیں, چار اصول. ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو آپ خسارے سے باہر, آپ نقصان سے باہر ہیں, آپ گمراہیت سے باہر ہیں. کیا فرمایا؟ ان الذين آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالارکان بالجوارح. کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے. اب ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کرتا ہے, دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے.
دین کے اندر ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. صرف اس کا زبان سے اقرار کرنا کافی ہے؟ زبان سے اقرار تو منافقین بھی کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نہیں، فرمایا وتصدیق بالجنان وتصدیق بالقلب، اس کی تصدیق کرنی ہے دل سے. صرف زبان سے اقرار نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں بولنا چاہیے، بلکہ دل سے اس کو مانے بھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دل سے اس چیز کی تصدیق بھی کرنی ہے. پھر فرمایا وعمل بالارکان وعمل بالجوارح، کہ اپنے اعضاء کے ذریعے سے اس کے ارکان پر عمل بھی کرنا ہے. ایمان کے جو ارکان ہیں، زبان سے اقرار کر دیا، دل سے تصدیق بھی کر لی، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. بعض لوگ ہیں جو ایمان کے اندر عمل کو شامل نہیں کرتے، عمل کو شامل نہیں کرتے. اہل السنہ والجماعہ کا اس عقیدے پر اتفاق ہے کہ ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، زبان سے اقرار کر لیا، دل سے تصدیق کر لی، یہ ایمان ہے، اس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا عمل کے ساتھ تعلق ہے. عمل کے ذریعے ہی سے تو انسان پہچانا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے. نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے مسلمان کے اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. اب نماز کیا ہے؟ ارکان کے ذریعے سے، اپنے اعضاء کے ذریعے سے انسان ادا کرتا ہے. تو جب اعضاء کے ذریعے سے وہ عمل کرے گا تبھی تو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ مومن ہے یا کافر. امام بخاری رحمہ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ سمعت اکثر من الف شیخ وما سمعت الا من قال الایمان قول وعمل یزید بطاعت اللہ وینقص بمعصیۃ اللہ. کہ میں نے یہ جو صحیح بخاری کتاب لکھی ہے جس کے اندر تمام صحیح احادیث ہیں، تو اس کے اندر میں نے ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ میرے 1000 سے زائد استاد ہیں، 1000 سے زائد استاد ہیں جن سے میں نے حدیثیں سنی ہیں، لیکن میں نے کسی ایسے استاد سے، کسی ایسے شیخ سے حدیث ہی نہیں لی جو ایمان کے اندر عمل کو شامل نہ کرتا ہو. میں نے جن سے بھی حدیثیں لی وہ سب کے سب اہل السنہ تھے، اور ان کا یہ موقف، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے. ایمان عمل کے ذریعے سے بڑھتا ہے اور ایمان عمل نہ کرنے کے ذریعے سے کم ہوتا ہے. تو یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے. جو شخص ایمان کے اندر عمل کو شامل نہیں کرتے، بڑا حساس معاملہ ہے. تو ایمان کے اندر عمل شامل ہے. کیا فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے سے باہر ہے. کون لوگ؟ آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. اعمال تو کیے لیکن صالح اچھے اعمال کی شرط لگائی. اعمال تو بہت سے ہیں، اعمال بد بھی ہیں، اعمال صالح بھی ہیں. فرمایا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے. اب نیک اعمال کا پتہ کیسے چلے گا؟ نیک اعمال کو، صالح عمل وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو. کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں، ہمارا امر نہیں، ہمارا حکم نہیں، وہ عمل مردود ہے. اور اگر عربی گرامر کے حساب سے اس کا ترجمہ یوں بھی بنتا ہے کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا آرڈر نہیں، تو وہ عمل بھی مردود ہے اور عمل کرنے والا بھی مردود ہے. مانا اللہ کی رحمت سے دور ہے، رد کیا ہوا ہے وہ شخص. تو عمل صالح کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے ہر چیز میں، ہر معاملے میں جو آئیڈیل ہے، جو نمونہ ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. انہی کو فالو کرنا ہے، انہی کی پیروی کرنی ہے. اور قیامت کے دن جو عمل اللہ رب العزت کو مطلوب ہوگا
وہ عمل کسی انجینئر کی پیروی میں نہیں ہوگا، کسی غامدی یا کسی مودودی کی پیروی میں نہیں ہوگا، یا کسی حنفی یا کسی حنبلی، کسی شافعی، کسی مالکی کی پیروی میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ عمل جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہوگا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی والا ہوگا۔ عمل وہی قابل قبول ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، جس کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہو، ورنہ وہ عمل بیکار ہے، بے فائدہ ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مخالف ہو، آپ کی سنت کے مخالف ہو، وہ عمل قابل قبول ہے ہی نہیں۔ کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق۔ تیسرا سبب، چار اصول، تیسرا اصول یہ ہے وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو۔ اب حق کی وصیت وتواصوا جو یہ لفظ ہے یہ باب تفاعل سے ہے۔ جو افراد عربی گرامر کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ تفاعل اس کے اندر مشارکت کا معنی ہوتا ہے، معنی دو بندوں کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو آپس میں وتواصوا، آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو، کس چیز کی؟ حق کی، حق کی تلقین، حق کی وصیت ایک دوسرے کو، چاہے پھر وہ باپ بیٹے کو کرے یا بیٹا باپ کو کرے، شوہر بیوی کو کرے یا بیوی شوہر کو کرے۔ جہاں کسی کے اندر تھوڑی بہت کمزوری نظر آئے وہاں حق کی تلقین ہو جائے، جہاں کسی عمل میں، کسی معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی نظر آئے وہاں فوراً پہنچ جائے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرے، حق کی وصیت کرے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اس کو حق بتلائیں، اس کو سچ بتلائیں۔ وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کریں، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں صبر کی وصیت ہو، صبر کی تلقین ہو۔ صبر کیا ہے؟ صبر آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تکلیف پہنچ جائے انسان کو، اس کے بعد وہ پورے خاندان میں، پورے معاشرے میں، پورے محلے میں اس تکلیف کا ڈھنڈورا پیٹ دے اور اس کے بعد کہے کہ جی ہم صبر کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا قبرستان سے، ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اپنے بیٹے کی قبر پر، رو رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے، اس کے پیچھے سے آپ نے فرمایا صبر کرو، اصبر، تم صبر کرو۔ اس عورت نے پہچانا نہیں، دیکھا نہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ کہہ دیا کہ تمہیں کیا معلوم میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہیں کیا معلوم میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے، صحابہ نے بتلایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے جنہوں نے تمہیں حکم دیا تھا صبر کا۔ وہ عورت اٹھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئی اور وہ فرمایا کہ میں صبر کروں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر جس وقت انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اسی وقت صبر ہے۔ اس کا 4 لوگوں میں 5 لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹ دینا، معاشرے میں بتلا دینا ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، یہ زیادتی ہو گئی، یہ معاملہ ہو گیا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر فوراً اس وقت جس وقت آپ کو مصیبت پہنچی ہے اس وقت صبر ہوتا ہے۔ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ ایک صبر اللہ رب العزت کی اطاعت میں، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، معنی جن کاموں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کرنے کا انسان کو، ان کاموں کو کرے، جیسے نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور پھر ان کے کرنے کے بعد صبر کرے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز تم مدد طلب کرو اللہ رب العزت سے صبر اور نماز کے ذریعے سے، یا نماز اور صبر ایک ساتھ ذکر کیا۔ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، جو کام اللہ رب العزت نے کرنے کے کہے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی بڑی بہترین مثال روزہ ہے۔
اب روزے کے اندر ہے ہی صبر، انسان کو برداشت کرنا ہے پیاس کو، بھوک کو، لیکن اس کے اندر بھی ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کسی دن اگر سحری کے اندر لیٹ آنکھ کھل جائے یا بنا سحری کا روزہ رکھا ہوا ہو تو 4 لوگوں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں جن آج بنا سحری کا روزہ رکھا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی، بڑی پیاس، نہیں، اس پر صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اس کا اجر اللہ رب العزت نے آپ کو دینا ہے۔ فرمایا الصبر علی طاعت اللہ، صبر کی پہلی قسم اللہ رب العزت کی اطاعت پر صبر، جو کام شریعت محمدیہ میں آپ پر فرض ہے یا جو کام آپ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی اطاعت میں، ان پر صبر کرنا، ان کو کرنے کے بعد صبر کرنا۔ دوسرا کہ صبر معصیت پر صبر کیسے؟ کہ جو گناہ کے کام ہے، نافرمانی والے کام ہے، انسان اس کو چھوڑ دے، ترک کر دے اور پھر صبر کرے۔ اب ایک چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے یہ گناہ ہے، مثال کے طور پر شراب ہے، حرام ہے، زنا ہے، حرام ہے، اور اس پر صبر، اس پر روکنے پر، اس عمل کو نہ کرنے پر صبر، اپنے اندر برداشت، قوت برداشت پیدا کرنا، صبر کرنا کہ نہیں یہ کام اللہ رب العزت کی معصیت کا ہے تو یہ کام میں نہیں کروں، اس پر صبر۔ اور تیسری قسم الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا، تقدیر کے جو اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں ان پر صبر کرنا۔ کسی معاملے میں یہ نہ ہو کوئی عزیز بچھڑ گیا یا کوئی بیماری آ گئی تو اس پر شور شرابہ کرنا یا کوئی اور معاملہ کرنا، صبر اللہ رب العزت کی تقدیر کے فیصلوں پر، اس پر بھی صبر کرنا، یہ بھی صبر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر آپ پوری زندگی کو لیں، آپ کی پوری زندگی صبر پر گزری ہے، صبر کے ساتھ گزری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سے آپ کو نبوت ملی، نبوت سے پہلے بھی دیکھ لیں، جب سے آپ کی پیدائش ہوئی، جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے تھے، 6 سال کے ہوئے تو والدہ فوت ہو گئی، 10 سال کی عمر میں دادا فوت ہو گئے، اور پھر جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ساتھ دینے والا چچا وہ بھی فوت ہو گیا، آپ کی اپنی بیوی خدیجہ جس سے آپ کو بے پناہ محبت تھی وہ فوت ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے 3 بیٹے دیے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، اس پر صبر۔ آپ کی بیٹی کو آپ کے سامنے نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا، حاملہ سے حمل بھی ضائع ہو گئے، اس پر صبر کیا۔ اس سارا صبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی صبر کے ساتھ گزری۔ بتانے کا مقصد یہ ہے تو جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ہر چیز میں آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس چیز میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل مانے، اپنے لیے نمونہ مانے، اسوہ حسنہ مانے۔ آج ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں کوئی بیماری پہنچتی ہے، ہمیں کوئی غم پہنچتا ہے تو اس پر شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، اس پر صبر نہیں کرتے۔ صبر کریں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پر ایک طرف میں نے ابھی آپ کے سامنے پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی تکالیف کا ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک صحابی کو دیکھا کرتے جن کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو دیکھتے تو رو پڑتے۔ ایک طرف آپ کا اپنا صبر ہے، آپ کی اپنی تکالیف ہے جو آپ پر آئی ہے، لیکن جب جناب مصعب بن عمیر کو دیکھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رو پڑتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے کہ کیا یہ صحابی تھے، کیا یہ شخص تھا کہ اسلام سے پہلے اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا تھا، اتنا روپیہ پیسہ تھا کہ جس گلی سے گزرتے اتنی اعلیٰ اور اچھی عطر لگایا کرتے کہ جس گلی سے گزرتے بعد میں کوئی شخص اس گلی سے گزرتا تو پہچان جاتا کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرے رضی اللہ تعالیٰ۔ مہنگے سے مہنگا لباس زیبتن کیا کرتے، یمن کا ایک لباس تھا جو سب سے مہنگا تھا اس وقت کا، وہ زیبتن کیا کرتے، لیکن جب ایمان لے کر آئے تو والدہ نے کہا یہ جو سوٹ تم نے پہنا ہوا ہے، جو کپڑا پہنا ہے تمہارے باپ کی کمائی کا، ایسے اتار دو۔
لباس چھین لیا گیا, برہنہ ہو کر گھر سے باہر نکلے ہیں. وہ مصعب بن عمیر جو اسلام سے پہلے ہمیشہ اچھا جوڑا زیبتن کیا کرتے تھے, آج برہنہ ہو کر گھر سے نکلے ہیں. اچھی سے اچھی خوشبو لگایا کرتے تھے, آج جسم سے خوشبو نہیں آ رہی. کسی سے عاریتاً ایک چادر لی اور اسی چادر میں اپنی پوری زندگی گزار دی, اسی چادر میں. اور جب شہید ہوئے جنگ احد کے اندر تو اسی چادر کے اندر کفن دیا گیا, اور جب سر کو ڈھانپا تو پاؤں ننگے ہو گئے, اور جب پاؤں کو ڈھانپا تو سر ننگا ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی انہیں دیکھتے رو پڑتے کہ کیا ان کی زندگی تھی, لیکن اسلام لانے کے بعد کس قدر تکالیف, کس قدر آزمائشیں آئیں, اور اس پر انہوں نے صبر کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور دسترخوان پر ہر نعمت سجی ہوئی ہے, ہر قسم کا کھانا ہے. بیٹھتے ہیں, لقمہ لینے لگتے ہیں, ایک پہلا نوالا کھانے لگتے ہیں, رو پڑتے ہیں, وہ نوالا رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں, لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی دے دیا ہے, ورنہ ہمارے بھائی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہمارے بھائی مصعب بن عمیر, یہ تو وہ تھے کہ ان کے پاس تو کفن بھی پورا نہیں تھا, ان کے اگر سروں کو ڈھانپا جاتا تو ان کے پیر ننگے ہو جاتے. یہ تو اپنی زندگیاں ایسی گزار کر چلے گئے, اور آج اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی عزت میں فراوانی دی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی دے دیا گیا ہو. تو صبر کریں, صبر, اللہ رب العزت سے صبر کی توفیق بھی مانگے. اللہ رب العزت صابرین سے محبت کرتا ہے, صبر کرنے والوں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ تمام کو شفا کاملہ واجلہ نصیب فرمائے. جو کوئی بھی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمارے مسجد کے ساتھی حفیظ بھائی, اکرم بھائی, انیس بھائی, عمران بھائی, ناصر بھائی اور جاوید بھائی اور ابراہیم بھائی, ان سب کے لیے دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ تمام کی بیماریوں کو دور فرمائے. تمام کے جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر آسانیاں فرمائے. ہمارے یہاں کے جماعتی ساتھی عمران بھائی ہیں, ان کی والدہ کے لیے دعا کریں, کافی عرصے سے علیل ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ واجلہ نصیب فرمائے. ہمارے ایک عزیز ہیں, ان کی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے انڈیا کے اندر, ان کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بتقاضۂ بشریت ان سے جو بھی لرزش اور کوتاہی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین ویا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.